قبلہ پیر صاحب، آپ تو ولی عہد ہیں، سجادہ نشین ہیں، بڑی مشکل سے ماشاءاللہ آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دین کے ساتھ، اپنی درگاہ کے ساتھ ایک محبت کا بہت بڑا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ مجھے پتہ ہے آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے، آپ کا جو خاندان ہے، جو علم کا معاملہ ہے، جو تصوف ہے، جو روحانیت ہے، یہ کہاں سے ماشاءاللہ چراغ روشن ہوا اور کب روشن ہوا؟ کتنا عرصہ ہو گیا اس خاندان کو اپنی سمت اب متعین کر کے دین کی خدمت کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ یقیناً ہے میں کون سا مصروف آدمی ہوں، آپ کی مہربانی ہے، آپ یاد فرماتے ہیں۔ آپ یقینی طور مجھے پر ہیں، بہت سارا یہاں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یقین جانیے میں ہم تو آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، نہیں قبلہ آپ کیونکہ عظیم ہیں۔ میں نے کئی پہلی دفعہ پیر صاحب کہا ہے، شاید آپ کے سامنے کہا ہو، سوال کرنے والا بندہ چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ بہت سارے اینکر ہیں، ان کو مرض ہو گیا ہے، کر رہے سوال ہوتے ہیں اور اپنے وہ بڑا سمجھتے ہیں، تو اس لیے میں اپنے وہ چھوٹا سمجھتا ہوں، جو جواب دیتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ کی کثرت نفسی ہے قبلہ، اللہ پاک آپ کو مہربانی سلامت رکھے۔ قبلہ میں اپنی بات کا آغاز یوں کروں گا کہ ہمارا تعلق ہے سیال فیملی سے، لکھنانہ سیال فیملی سے۔ صحیح۔ یہ جھنگ میں گوجر روڈ پہ چک نمبر 455 ہے، ماہنی والا کوٹ لکھنانہ، جہاں کے ہم رہنے والے ہیں۔ آبائی ہمارا گاؤں بھی یہی ہے، اسی وجہ سے جو ہے دربار شریف کا نام بھی دربار قادریہ ماہنی شریف ہے۔ صحیح۔ یہ تصوف والا اور روحانیت والا جو سلسلہ ہے نا، یہ میرے دادا جان سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم ذمہ دار لوگ تھے، اور مطلب ہے جس طرح جاٹ لوگ اپنا کام کاج کرتے ہیں اس طرح ذمہ دار گرانا ہے۔ ذمہ دار کرانا ہے۔ ہماری اب بھی اپنی زمین ہے الحمدللہ، وہ کوئی ذریعہ معاش ویسا نہیں ہے، الحمدللہ ہم اپنا کرتے ہیں، اور اپنا بلکہ اللہ کی توفیق سے بعض لوگوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ دینے والے ہیں، مالک دینے والا ہے جی۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے دادا حضور جو حضرت سائیں خواجہ محمد سراج الدین صاحب قادری سراج السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد گرامی کا نام تو میاں محمد مپال تھا، لیکن ان کے دادا جان جو تھے نا، مار سردار بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ انگریز دور میں سفید پوش ایک پوسٹ ہوا کرتی تھی مجسٹریٹ کے برابر۔ صحیح۔ اور اس وقت جو ہے لوگوں کے جو مسائل ہوتے تھے، جس طرح آج کل عدالتوں میں جاتے ہیں کیسز، تو بہت سارے ایسے مسائل اور پنچایتیں ایسی ہوتی تھیں جو سرکاری سطح پہ ان کے پاس لوگ آتے تھے۔ مختلف علاقوں میں انگریز نے اس وقت، یہ پاکستان سے پہلے کی بات ہے، صحیح، مقرر کر رکھا تھا، تو ان کے پاس بہت ساری پنچایتیں بھی آتی تھیں، اور اس طرح کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق تھا۔ اکثر اوقات ان کے پاس افسران بالا اور جو ہے وہ لوگ آیا کرتے تھے، حکومت والے لوگ۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے، ایک بڑی مشہور بات ہے کہ انگریز نے کچھ لوگوں کو جو سفید پوش تھے انہیں نا وہ رقبے دیا کرتے تھے، گھوڑی پال، جی، ساتھ گھوڑی پالنے کے لیے، اور ساتھ رقبہ ہوتا تھا۔ تو میرے دادا جان کے جو دادا جان تھے مار سردار بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کو وہ گھوڑی انگریز نے دی اور ساتھ رقبہ بھی دیا۔ صحیح۔ اب شرط یہ ہوا کرتی تھی کہ گھوڑی جو ہے نا وہ بچہ دے گی تو تب کام آگے چلے گا۔ اچھا ٹھیک۔ وہ پھر ایسا ہوا کہ انگریزی گیمیں کھیلتے رہے ہمارے ساتھ۔ ہاں جی، پھر ایسا ہوا کہ جو مار سردار بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے نا، ان کا یہ تصوف و روحانیت کے ساتھ ویسے بڑا تعلق تھا، سادہ آدمی تھے، اور اولیاء اللہ سے ان کی بڑی عقیدت تھی۔ آپ نے سن رکھا ہے یہ دربار شاہ جیون رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جھنگ میں، ان کی اولاد میں سے ایک سید تھے، سید فتح دریا شاہ صاحب، وہ ان کے پاس اکثر آیا کرتے تھے۔ تو وہ بڑی تاریخ یاد کی آپ نے ماشاءاللہ۔ وہ میرے بابا جان جو ہے نا، انہوں نے میرے دادا جان کی سمان حیات پہ لکھی ہے، سراج منیر کتاب ہے، میں نے آپ کو پیش بھی کی تھی۔ جی یاد ہے۔ اچھا، وہ جب آئے ایک رات، تو وہ مار سردار بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ سید فتح دریا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو بخاری سادات میں سے تھے، قیام کیا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، دادا جان وہ مار سردار بخش جو تھے ان کو بڑی لگاؤ تھا، تو پچھلی رات اٹھے، سردیوں کی رات تھی، پانی گرم کیا، ساری رات بیٹھے رہے، شاہ صاحب کی خدمت کی۔ تو پچھلی رات جب شاہ صاحب اٹھے نا تو وضو کروایا، جب وہ مصلے پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا، مار صاحب کوئی آپ کی خواہش ہو، آپ میری بڑی خدمت کرتے ہیں، مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت مار صاحب نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ پچھلی رات ہے، اللہ کا ولی ہے تو کچھ مانگ لینا چاہیے۔ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے مار مپال کو بلایا، میاں مپال کو، فرمایا میرا ایک ہی بیٹا
یہ جو سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے. ویسے تو ان کے 3 بیٹے تھے, اس پہ اولاد نہیں ہے, آپ دعا فرمائے اللہ اسے اولاد نورینہ عطا فرمائے. تو شاہ صاحب نے وہ میرے جو پردادا جان تھے ان کی پشت پر یوں اور سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ پاک سے اولاد تو عطا فرمائے گا, لیکن ساتھ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح ہوگی, اور اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ سے ایک خاص علم اور روحانیت عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. اس جو ہے دعا سے پھر میرے دادا جان جو ہیں خواجہ محمد سراج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی ولادت ہوئی 1960 میں.